صہیونی جنگی طیاروں نے گزشتہ گھنٹوں کے دوران غزہ میں نہایت شدید بمباری کر کے ہولناک قتل عام کے کئی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ صہیونیوں نے جنوبی غزہ میں خان یونس شہر کے مغرب میں واقع علاقے المواسی میں پناہ گزینوں کے خیمے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 35 سے زائد نہتے فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ کئی فلسطینی شہریوں کے شدید طور پر جھلسنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ میڈیا ذرائع نے ان حملوں میں مزید 4 صحافیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ اس سے قبل صہیونی دہشت گردوں نے خان یونس کے مشرق میں واقع قصبے بنی سہیلہ میں فلسطینی صحافی حسن سمود اور ان کے خاندان کے متعدد افراد کو ان کے گھر پر بمباری میں شہید کر دیا تھا۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 260 ہو گئی ہے۔ در اثنا فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک نے اپنے جاری کردہ بیان میں پناہ گزینوں کے خیموں کو ان میں موجود نہتے معصوم شہریوں کے ساتھ جلا دینے کے صہیونی حکومت کے اس اقدام کو نیتنیاہو کابینہ کی فسطائی ذہنیت کی علامت قرار دیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں پیش قدمی جاری رکھی ہے، جبکہ مزاحمتی تنظیموں کے جوانوں نے بمباری اور فائرنگ سے ان کا جواب دیا ہے۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں کے خلاف صہیونی فوج کی جارحیت جاری ہے۔ اس دوران فلسطینی مزاحمتی جوان بھی قابضین کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے جنوبی مغربی کنارے میں الخلیل کے جنوب میں واقع گاؤں ترامہ سے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی ہلال احمد سوسائٹی کے مطابق غزہ پٹی کے جنوبی حصے میں الظاہریہ چوکی پر صہیونی فوجیوں نے ایک فلسطینی کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کا المصائف محلے بھی صہیونی ٹولے کی گردن سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ اس دوران فلسطینی شمالی مغربی کنارے کے شہر نابلس کے شمال مغرب علاقے میں صہیونی حکومت کے دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی کو شہید اور 2 کو زخمی کر دیا۔ ان جرائم کے جواب میں فلسطینی مظاہرت کاروں نے بھی صہیونی فوجیوں اور آبادکاروں کے خلاف اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ صہیونی ٹی وی چینل 14 نے اطلاع دی ہے کہ فلسطینی جوانوں نے شمال مغربی کنارے کے شہر جنین کے جنوب میں واقع قصبے یعبد میں غاصب صہیونیوں پر گولے پھینکے اور فائرنگ کی۔ مجاہد راہ حق شہید یحییٰ سنوار کے بھائی شہید ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا نے غزہ پر غاصب صہیونی اسرائیل کے فضائی حملے میں تحریک حماس کے سابق شہید رہنما کے بھائی کی شہادت کی خبر دی ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے سابق مجاہد رہنما شہید یحییٰ سنوار کے بھائی زکریا سنوار اپنے اہل خانہ سمیت نصیرات کیمپ میں قدس کی غاصب اور جابر اسرائیلی فوج کے لڑاکا طیاروں کے فضائی حملے میں شہید ہو گئے۔ شہید ڈاکٹر زکریا سنوار جو گزشتہ رات ایک فضائی حملے میں اپنے اہل خانہ سمیت شہید ہوئے، اسلامی یونیورسٹی میں عصری تاریخ کے پروفیسر تھے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق آج صبح سے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی شدید فضائی اور توپ خانے کے حملوں میں مزید 160 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے۔ اس طرح 7 اکتوبر سن 2023 سے غزہ پر ہونے والی اسرائیلی فوج کی جارحیت میں 53,272 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,20,673 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غاصب صہیونی حکومت کے تازہ وحشیانہ جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں قومی تصفیہ اور صہیونی حکام کو سزا نہ ملنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے غزہ اور غرب اردن میں غاصب صہیونی حکومت کے تازہ وحشیانہ جرائم کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے گزشتہ چند روز کے دوران غزہ میں بے گھر ہونے والوں کی عارضی رہائش گاہوں اور اسپتالوں پر صہیونی حکومت کے حملوں میں سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کا ذمہ دار اس وحشی حکومت کے حامیوں بالخصوص امریکہ اور برطانیہ کو قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت نے جنگ بندی کے لیے ثالثی کرنے والوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنے وحشیانہ حملے تیز کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں کا مقصد غزہ کے مظلوم عوام کو یہاں سے نکلنے پر
مجبور کرنا ہے، جس میں اس کو فلسطینی عوام کی استقامت کے نتیجے میں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گردوں نے 4 سیکورٹی اہلکاروں کی جان لے لی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بلوچستان کے ضلع خزدار میں واقع سمن چیک پوسٹ پر گزشتہ رات تاریکی میں دہشت گردوں نے اچانک حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں لیویز فورس کے 4 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں نے اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ واقعے کے فوراً بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جاری ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ رواں سال کے دوران اس صوبے میں اب تک دہشت گردی کے 284 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ CTD کی رپورٹ کے مطابق شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کے سب سے زیادہ 53 واقعات، جبکہ بنو میں 35، ڈیائی خان میں 31، پشاور میں 13 اور کرم میں 8 واقعات رونما ہوئے ہیں، جبکہ اسی صوبے میں 148 دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکورٹی فورس نے کئی مقامات پر تلاشی کی کارروائی شروع کی ہے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے ہفتے کی صبح وسطی اور شمالی کشمیر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے خطے میں دہشت گردی سے متعلق مشتبہ سرگرمیوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے سلسلے میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق تلاشی کی یہ کارروائیاں شمالی کشمیر کے سوپور، بارہمولہ، ہندواڑہ اور وسطی کشمیر کے گاندربل اور سری نگر اضلاع میں انجام دی جا